جو بندہ صبح شام سے 7 دفعہ یہ سورۃ توبہ کی آخری جو آیت پڑھے گا، جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے، 7 دفعہ سورۃ توبہ کی آخری جو آیت پڑھے گا، اللہ پاک حادثات سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، ناکامیوں سے اور الجھنوں سے اور زندگی کی نفرتوں سے اور گھریلو جھگڑوں اور بیٹے بیٹیوں کے جھگڑوں اور بچوں کی نفرتوں کا تو بہترین تریاق علاج اور لاجواب ویکسینیشن ہے۔ یہ بہت اس کے اندر طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ ہر فرد غیر محفوظ ہے، اور اگر حفاظت سے رہنا چاہتے ہیں، حفاظت والے اعمال زندگی کا حصہ بنائیں، اور یہ سورۃ توبہ جہاں اور اعمال ہیں وہاں یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کائنات کے رازوں میں سے راز ہے، اور کائنات کی خیروں میں سے خیر ہے، اور کائنات کی برکتوں میں سے برکت ہے۔ اس کو میرے ایک منت ہے، آپ سے درخواست ہے، اگر یاد نہیں یاد کر لیں، اگر یاد نہیں یاد کر لیں، اگر یاد نہیں یاد کر لیں، اور آج اس کا میں ایک راز بتاتا ہوں، اس کے حرف جدا کر لیں۔ لقد جاءکم، لام کاف دا، یہ لقد ہے نا، ہے؟ حرف جدا ایسے کریں، درمیان میں لکھنے کے لیے وقفہ رکھیں۔ لقد جاءکم درمیان میں لکھنے کے لیے کیا رکھیں؟ وقفہ رکھیں، اور درمیان میں لکھنے کے لیے لقد جاءکم کے درمیان میں آپ لکھنے کے لیے وقفہ رکھیں، اور وہاں اپنی چاہت لکھتے جائیں، مراد لکھتے جائیں، مشکل لکھتے جائیں، پریشانی لکھتے جائیں۔ مثلا کسی کی اولاد نہیں تو لکھے، لام کے پاس لکھے یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے بیٹا عطا فرما۔ کاف کے بعد لکھے یا اللہ مجھے نعمتیں بیٹے والی عطا فرما۔ دال کے بعد لکھے اے اللہ قرآن کا ایک ایک حرف نور ہے، یا اللہ قرآن کا ایک ایک حرف وحی ہے، قرآن کا ایک ایک حرف تیری رحمت سے پر نور اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ ان حرفوں کے بدلے مجھے اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ یہ ساری لقد جاءکم ایک دفعہ کاغذ پہ لکھے، جگہ چھوڑتا جائے، بعد میں اس خانوں کو پر کرتا جائے، اپنی ضرورت کو، اپنی مجبوری جائز، اپنی مشکل جائز، اپنی پریشانی جائز، پھر اس پہ خوشبو لگا دے اچھی طرح سے، اور اس کاغذ پہ خوشبو لگا کے، اس کاغذ پہ خوشبو لگا کے، اس کاغذ کو لپیٹ کے گھر کے کسی خانے، کسی ڈبے، کسی جگہ پہ رکھ دیں، یقین جانی اللہ غیب کے خزانے سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ بہت عجب عمل ہے، بہت عجب عمل ہے۔ یہ عمل ہر شب جمعہ کے کرنے کا ہے۔ پھر اگلی جمعہ میں، شب جمعہ میں یہ کاغذ پھر اس طرح لکھیں، لقد جاءکم رسول، یعنی سورۃ توبہ کی ساری دونوں آیتیں آخری، ان دونوں آیتوں کو حرفوں کو جدا کریں، جدا کر کے ان کے درمیان میں وقفہ بنائیں، وقفہ بنا کے اس کے درمیان میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں۔ درخواست ہے، دیکھیں، ایک ہے لفظوں کی درخواست، ایک ہے اللہ کے کلام کے درمیان اپنی درخواست۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ گندم کا ڈھیر میں کنکر بھی بک جاتے ہیں، مولا یہ تیرا نام گندم ہے اور میں اور میری چاہت کنکر ہے، مجھے پتہ ہے کنکر کی کوئی حیثیت نہیں، گندم کے ڈھیر میں تنکے کی کوئی حیثیت نہیں، اور گندم کے ڈھیر میں گھن کی، کیڑے کی کوئی حیثیت نہیں، پر جب گندم بکتی ہے گھن بھی تل جاتا ہے، کیڑا بھی تل جاتا ہے، اور کنکر پتھر بھی تل جاتا ہے۔ اللہ تو سچا، تیرا کلام سچا، تیرا نام سچا، ناموں کے حرف سچے، حرفوں کا نور سچا، اور پھر بول سچے، اس کا لکھنا سچا، اس کا پڑھنا سچا، اس کا دیکھنا سچا، اور اس کا سیکھنا سچا، اور اس قرآن کا سکھانا سچا۔ اے اللہ تو سچوں کا سچا ہے، ان تیرے سچے بولوں کے درمیان میں میرے یہ تھوڑے سے کنکر ہیں، اے سخیا کا قرآن نور آسمانوں پہ جاتا ہے، ساتھ میری چاہتیں، میری خواہشیں، میرے درد، میرے سور، میرے غم، میری مرادیں، میری پریشانیاں، میری الجھنیں، میرے مسائل بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ اس عمل کا تجربہ کریں۔ یہ گوشہ درود و سلام کا پہلا درس، اور پہلے درس میں یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اور اس کا میرے پاس اکابر کا حوالہ ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے کوئی وظیفے بغیر حوالے کے نہیں ہیں۔
اگر آپ کو میرے کسی وظیفے کی سند چاہیے، حوالہ چاہیے، ریفرنس چاہیے، تو میرا ایک پیج ہے فیس بک اور واٹس ایپ پہ، اکابر پر اعتماد، انگلش میں لکھیں گے، ہر وظیفے کا حوالہ قرآن سے، حدیث سے، اکابر سے، فقہاء سے، محدثین سے، مفسرین سے آپ کو ملے گا۔ مزہ تو ہے وہی کہ بات ہو اور حوالے کے ساتھ ہو۔ اس لفظوں کو جدا کریں اور لفظوں کو جدا کر کے درمیان میں اپنی ارداسیں، اپنی فریادیں، اپنے غم، اپنے دکھ لکھیں، اور ہر جمعرات کو یہ عمل کریں۔ ہر جمعرات کو، اگر کسی جمعرات کو چوک جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، شب جمعہ میں مغرب عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سوتے وقت، سحری سے پہلے، طلوع سحر سے پہلے یہ عمل کریں، اور اس عمل کو خوشبو عطر لگا کے ایک ہی ڈبے میں، ایک ہی باکس میں یا ایک ہی کسی جگہ الماری میں اس کو رکھتے جائیں۔ اس سے مراد کیا ہوگا؟ میں اللہ کو اس کی محبوب ترین آیت، کیوں؟ لقد جاءکم رسول، بیسیکلی بنیادی طور پہ میرے کملی والے کی نعت ہے، میرے کملی والے کی شان ہے، میرے کملی والے کی تعریف ہے۔ جو رب نے کملی والے کی تعریف کو قرآن میں لکھا ہے، لقد جاءکم رسول، میرے کملی والے کی تعریف ہے اور میرے کملی والے کی شان ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے مدینے والے کی شان کو میرا رب پسند کرتا ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ عمل آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں، اور اس کو غیر اہم نہ سمجھیے گا۔